لاہور کا جلسہ بھی ہو گیا اور مختلف متضاد اطلاعات ہیں کہ جناب جلسہ کامیاب تھا یا ناکام تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس خوف و ہراس میں اتنے لوگوں کا وہاں اکٹھا ہونا اور ایک پیغام دینا وہ بھی ایک اہم چیز تھی، جس میں مختلف الخیال لوگ آئے اور انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا. چغزئی صاحب نے اپنی بات کی، وہ کرتے رہتے ہیں. اصل میں ان کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی نیشنل لیڈر ہیں، بلکہ وہ ایک حلقے کے لیڈر ہیں، اور اس اپنے حلقے کو مطمئن کرنے کے لیے وہ ایسی متنازع باتیں ضرور کرتے ہیں جن کی بنیاد پر ان کو اپنے ایریا میں لیڈر سمجھا جائے. اور وہ ایک ظاہر ہے، ورنہ تو وہ اگر کوئٹہ میں پنجابیوں کے ووٹ ان کو نہ پڑیں تو وہ جیت نہیں سکتے ہیں. یہ مہربانی ہے نواز شریف کی کہ وہ انہیں ہر مرتبہ اپنے اتحاد میں شامل کر لیتے ہیں. اسی طرح اختر مینگل صاحب بھی اپنی جو بلوچستان کی سیاست ہے اس کو دوام بخشنے کے لیے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. ادروائز ایک اپوزیشن کا ایک اچھا شو تھا، اور میں سمجھتا ہوں بجائے اس کے کہ اس تنازع میں پڑا جائے کہ کتنے لوگ تھے جی کتنے نہیں تھے، پہلے کتنے تھے اب کتنے ہیں، ان کی مختلف وجوہات پہلے تھیں اور تھیں. تو ہمیں فوکس اس بات پہ کرنا چاہیے کہ اتنے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، جو انہوں نے بات کی ہے اس پر میں سمجھتا ہوں کہ غور کرنا چاہیے، اور جو متعلقہ حلقے ہیں وہ بھی اس پہ غور کریں، اور اس بنیاد پہ وہ فیصلہ نہ کریں کہ جی کوئی 10,000 بندہ کم آیا تھا یا زیادہ آیا تھا، اور نہ ہی ابھی کوئی ایسی انقلاب کی صورتحال ہے. اور پھر نون لیگ کے اپنے بھی میں سمجھتا ہوں معاملات ابھی درست نہیں چل رہے ہیں، وہ اس حوالے سے کہ سیاسی لوگ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہم کس پارٹی کے ساتھ مل کے اگلے انتخابات جیت سکتے ہیں. ابھی نواز شریف صاحب باہر ہیں، وہ نااہل ہیں. اسی طرح مریم جو بی بی ہے وہ بھی نااہل ہیں، اور انہوں نے نو ڈاؤٹ کہ ایک کراؤڈ پلر کا ایک روپ دھار لیا ہے، اور وہ ہے بھی. لیکن یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے پیچھے ہم چلے تو کیا ہم الیکشن جیت سکیں گے کہ نہیں جیت سکیں گے، کیونکہ وہ تو ابھی تک نااہل ہیں اور عدالتوں نے ان کو نااہل قرار دیا ہوا ہے. اور اگر انتخابات تک وہ اہل نہیں ہوتے ہیں تو پھر تو ظاہر وہ وزیر اعظم نہیں بن سکیں گے. پھر تو اس وزیر اعظم پی ڈی ایم میں یا فضل الرحمان صاحب بن سکتے ہیں جو ابھی تک اہل ہیں، یا پھر بلاول بھٹو ہے، یا اختر مینگل صاحب ہیں، تو یا پھر چغزئی صاحب ہیں. یہی قد کاٹ کے لوگ ہیں جو کہ اس طرح آگے بڑھ کر کوئی پبلک جو سپورٹ ان کو حاصل ہو اس کو کیش کروا کے کوئی عہدہ حاصل کر سکتے ہیں. حکومتی عہدے کی بات کر رہا ہوں میں. تو ابھی وہ اس بات کا فیصلہ ہونا ہے. اور ویسے بھی جو مسلم لیگ ہے وہ روایتی طور پہ کوئی احتجاجی پارٹی نہیں رہی، اور نہ وہ ہو سکتی ہے. اس کی جو ان بلٹ ہے، یہ اس کا ووٹر ہے، یہ ایون کے سپورٹر ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ جو سڑکوں پہ نکلے گا اور مار کھائے گا، اور میرا مطلب ہے کہ کسی کے ساتھ ٹکرائے گا. وہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ ممکن نہیں ہے. پیپلز پارٹی میں اتنا اب دمخم نہیں رہا. بس میرا خیال ہے کہ ان کا پورا جو انحصار ہے وہ فضل الرحمان صاحب پر ہی ہوگا، کہ وہ ان کے پاس یقینی طور پہ ایسی فورس بھی موجود ہے، ایسے ورکر بھی موجود ہیں کہ وہ حکومتی جو نظام ہے اس کو تلپٹ کر سکتے ہیں اور بڑے عرصے تک کر سکتے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اس کے لیے تیار ہوں گے. میں سمجھتا ہوں جب تک ان کو کوئی مکمل گارنٹی نہیں ملتی ہے کہ ان کو آئندہ جو سیٹ اپ ہوگا وہ یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان میں ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے گا اور انہیں وزیر اعظم بنایا جائے گا، اس سے کم وہ میرے خیال میں تیار نہیں ہوں گے. تو بہرحال دیکھتے ہیں کیا حالات رخ کرتے ہیں، حالات رخ اختیار کرتے ہیں. اسی طرح جو حکومت ہے وہ خام خواہ پینک ہو رہی ہے. اگر بندے کوئی نہیں تھے تو وزیر پہ وزیر، مشیر پہ مشیر، ظاہر ان کی نوکریاں لگی ہوئی ہیں، انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ کہنا ہے تاکہ جا کے دکھا سکے دیکھیں جی میں نے یہ کیا ہے. اور خان صاحب بڑا پسند کرتے ہیں کہ اگر کوئی بدتمیزی سے ان کے مخالفین سے پیش آتا ہے تو وہ راز تھپکی دیتے ہیں، بہت اچھا کیا تم نے، اس طرح کرنا چاہیے تھا.
تو یہ ایک ایسی کشمکش ہے جس کے نتائج 1-2 مہینے میں سامنے آ جائیں گے. تو میرا تو خیال ہے کہ شاید دونوں کے ہاتھوں میں کچھ نہ ہے، اور جن کو کچھ حاصل ہونا ہے وہ بھی تیاری پکڑ چکے ہیں. تو لیٹس سی، ان کا نام لینا مناسب نہیں ہے، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو فی الحال تو میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو لوکل پالیٹکس کے علاوہ ہماری جو فارن پالیسی ہے اس نے ہمیں بڑا نقصان پہنچایا ہے. سال سال سے جو ہماری فارن پالیسی ہے وہ زیادہ تر امریکی بیسڈ رہی ہے. اگر کسی لیاقت علی خان نے کوشش کی کہ ہم روس کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک کریں تو اس کو شہید کر دیا گیا. اسی طرح پھر تو بالکل ہی ایوب خان کے دور میں ہم بالکل امریکی سیاسی جو فارن پالیسی ہے اس کو ہی ٹو کرتے رہے ہیں، اور ہماری یہی کوشش رہی ہے کسی طریقے سے امریکہ ہم سے خوش ہو جائے. اب ہم ایک ایسے خطہ میں موجود ہیں جہاں پہ امریکہ کو ہماری ضرورت رہی، اور اس میں چائنا کے ساتھ دوستی کے حوالے سے بھی ہماری ضرورت اس کو پڑی. پھر کیونکہ ہندوستان جو ہے وہ رشین بلاک میں تھا، اور جب یہ کنفرنٹیشن بہت زیادہ موجود تھی تو اس وقت بھی امریکیوں کو ایک ایسے اتحادی کی ضرورت تھی اس خطے میں جو کہ وہ روس کے جو انفلوئنس ہے اس کو کم کر سکے. اسی طرح افغانستان پہ جب روس کا انفلوئنس بڑھا تو ایک خوف طاری ہو گیا کہ شاید وہ گرم پانی تک پہنچنا چاہتے ہیں اور مڈل ایسٹ کو وہ حاصل کر لیں گے، اور وہاں پہنچ کے وہ ہمارے راستے بلاک کر دیں گے. جو بھی ان کی ٹریڈ ہے جاپان میں جاتی ہے یا ادھر تائیوان ادھر جاتی ہے اس کو نہ وہ بلاک کر دیں. اس لیے ہمیں وہاں پہ روکنے کے لیے پاکستان کی ان کو ضرورت پیش آ گئی. اور پھر یہاں پہ ضیاء الحق صاحب ایسے ڈکٹیٹر موجود تھے جن کو پبلک سپورٹ کی ضرورت تھی، اور ان کو مالی سپورٹ کی بھی ضرورت تھی کہ کسی طریقے سے ان کا جو اقتدار ہے اس کو بڑھانے کے لیے کوئی ایسا ذریعہ مل جائے. وہ ان کو افغان جہاد مل گیا، اور اس میں انہوں نے ماشاءاللہ ہمارے آج کے جو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، جرنیلوں کی اولادیں، وہ آپ دیکھیں تو وہ جہاد کے ہی برکات ہیں. اور پھر جو وہاں پہ ڈالر آئے ہیں تو بوریوں میں کنٹینروں پہ بھر کے آئے ہیں. تو وہ بہت لوگوں نے لوٹے ہیں اور موج ملا کیا ہے. اور زیادہ تر اس کی جو تقسیم تھی وہ کیونکہ ضیاء الحق صاحب اور ان کے جو اس وقت کے جنرل تھے وہی کرتے تھے. اور سب سے پہلے انہوں نے اپنی جو ہے نا وہ بھری ہیں، کیا نام ہے، تجوریاں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اور بھی کچھ کیا ہے. لیکن نیب ظاہر ہے کہ ان سے نہیں پوچھے گی کیونکہ وہ تو ایک جہاد کے نام پہ پیسہ حاصل ہوا تھا اور وہ شاید ہمارے لیے حلال تھا. اور اس جو فارن پالیسی میں ہمیں کچھ گین ہوا ہے، میں سمجھ یہ نہیں سب کچھ ہم نے لوز ہی کیا ہے، بلکہ اس میں گین ہم نے یہ کیا کہ ہمیں کچھ پیسے مل گئے، کچھ ڈالر مل گئے، کچھ ہم نے ایٹمی پروگرام کو آگے بڑھا لیا. اور جب انہیں محسوس ہوا کہ اب ضیاء الحق صاحب جو ہے وہ کچھ کرنے کے موڈ میں آ گئے ہیں تو ان کو پھر شہید کر دیا گیا. یہ آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح کیوں کیا گیا. اور یہ یہاں کا معاملہ نہیں تھا، یہاں کے تو لوگ اویلیبل ہوتے ہیں ہر کام کرنے میں. جس طرح کہ آپ نے دیکھا ایبٹ آباد جو واقعہ ہوا وہاں پر بھی ان کو لوگ اویلیبل ہو گئے، اور یہیں پر بھی لوگ اویلیبل ہو گئے اور ضیاء الحق کو اپنے انجام تک پہنچا دیا گیا. اور پھر ایک جمہوریت کا سلسلہ شروع ہوا. لیکن اس کے باوجود یہ تمام جتنے بھی مراحل ہم نے طے کیے ہم امریکی اثر و نفوذ سے باہر نہیں نکل سکے. بلکہ میں تو خود میں نے دیکھا ہے کہ ایک امریکی سفیر جو ہے وہ جب ایک بیان دیتا تھا تو سپر لیڈ ہمارے اخبارات میں لگتی تھی. اور وہ سفیر ہے ایک معمولی لیکن سفارت خانے کا، لیکن اس کو اتنی اہمیت حاصل تھی. اور پھر تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، میجر اپوائنٹمنٹس میں بات کرتا ہوں، وہ امریکہ سے NOC کے بغیر نہیں ہوتی ہیں. وہاں سے لوگ رجوع کرتے ہیں، وہاں سے رابطہ کرتے ہیں کہ جی اب کس کو لگانا ہے، اب کس کو لگانا ہے، اب کس کو لگانا ہے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ یہ جو نواز شریف صاحب نے بار بار آرمی چیف کو لگایا گیا تو میرٹ سے ہٹ کے لگایا گیا. میں سمجھتا ہوں بالکل جو سینئر موسٹ تھا اس کو انہوں نے لگایا، بلکہ کوشش کی تھی میرا لائل لسٹ لگ جائے، یا پھر وہ ایک لسٹ جو تھی
وہاں سے آ جاتی تھی نام کہ جناب امریکی سفیر صاحب پہنچا دیتے کہ اس کو لگا دیں. یہ میں نہیں کہتا کہ سبھی ایسے لگے ہوں، لیکن زیادہ تر واقعات میں اور اپائنٹمنٹ میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ یہاں پہ اس کو لگائیں، یہاں پہ اس کو لگائیں، یہاں پہ اس کو لگائیں. اور پھر وہ پارٹیز کے اندر بھی جو جتنے بھی پولیٹیشینز ہیں ان کو بھی مانیٹر کرتے ہیں. ان کی جو یہاں پہ ایجنسیز ہیں وہ اتنا دیکھتی ہیں. اب تو سوشل میڈیا نے ان کے لیے اور آسانی کر دی ہے کہ کون ہمارے نظریات کے قریب ہے یا خلاف ہے، تو پھر اس کو بھی ان کی اپنی پارٹی کے اندر بھی پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے ایسے لوگوں کو جو کہ کوئی اپنے خیالات رکھتے ہیں یا وہ محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان کی پالیسی انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے. اور ان کے لائل ثابت کرنے کے لیے ہمارے وہاں پہ بہت بہت سے جو بیوروکریٹ ہیں، جو ہمارے آفیسرز ہیں، جو سیاستدان ہیں. میں نے خود 2-3 مرتبہ مجھے موقع ملا ایمبیسیز میں جانے کا، تو امریکن ایمبیسی میں پرٹیکولر جانے کا، تو میں نے دیکھا وہاں پہ استغفر اللہ وہ کس حد تک سیاستدان جو ہے وہ خوشامد کرتے ہیں. سفیر کیا اس کا کونسل جنرل بھی ہو جائے اس کا، وہ بلکہ میرا مطلب ہے کہ ٹخنوں تک ہاتھ لے جاتے ہیں ملانے کے لیے اور اپنی کمر جھکاتے ہیں. اور 2-4 ویزوں کے لیے انہوں نے اس ملک کو کس طرح بیچا ہے یہ اللہ ابھی تک بک رہے ہیں. یہ ایسی نئی بات نہیں ہے وہاں پر جی ہمیں ویزا مل جائے، ہمیں یہ مل جائے، ہمیں وہ مل جائے، تو کوئی مدد مل جائے، کچھ ہمیں وزارت دلا دیں. تو بہت عرصے تک ہماری جو وزارتیں ہیں اور بالخصوص جو فوجی اقتدار میں رہے ہیں، جو فوجی اقتدار ہے اس میں جتنی بھی اپائنٹمنٹس ہوتی تھی وہ میجر اپائنٹمنٹس لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ جی امریکن سفیر جو ہے اس کے تحت ہی ہوں گی. وہ جب کہہ دے گا کہ اس کو کر دیں تو وہ جناب کر کے پہنچا دیتے، سر یہ کام ہو گیا ہے. تو یہ انفارچونیٹ ہے. اب ہماری جو پالیسی ہے اس میں تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں زیادہ نہیں ہے، کچھ خود اعتمادی آئی ہے. اور اب ہم نے روس کی طرف بھی رخ کیا ہے. چائنا ایک میجر ہمارا پارٹنر ہے، اور لیکن اس کے باوجود امریکیوں کا جو اثر و نفوذ ہے ہماری پولیٹکس میں وہ بھی ختم نہیں ہوا ہے. وہ کیونکہ ان کو پتہ ہے کس کے ذریعے سے ہم نے یہ تمام معاملات چلانے ہیں. ابھی ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کی اثر و نفوذ سے باہر نہیں نکلی ہے. اگر وہ فیصلہ کرانا چاہتے ہیں تو وہ مجبور ہوتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ان کی فیصلہ کر لیں. وہ ٹھیک ہے ہماری کچھ مجبوریاں ہیں کہ پیسے نہیں تھے، IMF ان کے کنٹرول میں ہے، ورلڈ بینک ان کے کنٹرول میں ہے، ٹریڈ ان کے کنٹرول میں ہے. ہماری جتنی بھی فلائنگ مشینز تھی جس میں F-16 ہے یا جتنی ویپنری ہے وہ سب کی سب امریکن بیسڈ ہے. ہم نے اس کو انڈیجنس تو کرنے کی اب کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے مجبوری تھی کہ طیاروں کو اڑانے کے لیے جو پارٹس چاہیے وہ امریکن سے آتے تھے. امریکی جب مرضی دے دیتے، جب مرضی نہیں دے دیتے تھے. یہ تو اب ہم نے سوچا کہ نہیں، ہمیں تو کب تک ہم ڈپینڈنسی رکھیں گے. اور JF تھنڈر اور یہ اب طیارے بن رہے ہیں، اب نیوکلیئر پہ ہم نے اتنی ڈیولپمنٹ کر لی ہے کہ شاید ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی اتنی امریکن ویپنس کی. اور ہم نے چائناز کو لیا ہے، اس کے بعد روس سے بھی ہم نے ہیلی کاپٹرز لیے ہیں. اور پھر سب سے بڑھ کر ٹرکی جو ہے اس نے خاصی ڈیولپمنٹ کی ہے اس بحری جہازوں میں. تو وہ بھی ہم شپس جو ہیں وار شپس ہیں وہ بھی ان سے بنوا بھی رہے ہیں، لے بھی رہے ہیں. تو اب ہم نے تھوڑا سا براڈ بیس اس کو کیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے جو تعلقات ہیں وہ تھوڑے سے بیٹر بھی ہونا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ جتنے بھی تعلقات ملکوں کے ساتھ ہوتے ہیں وہ اپنے انٹرسٹ کو واچ کرتے ہیں. وہ امریکہ ہو، چائنا ہو، تو عربی بھی اپنا انٹرسٹ واچ کرتے ہیں. اب ان کے پاس پہلے تو تیل کی دولت تھی، اب تیل کیونکہ سستا ہو گیا ہے اور مزید پریشانی ہو گئی ہے، تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو ایزرٹ کرنا شروع کیا ہے کہ ہم جی وہاں بھی انویسٹمنٹ کریں، وہاں سے بھی پیسے لائیں، وہاں سے بھی پیسے لائیں. تو یہ ان کا حق ہے، اس میں کوئی ایسی گرے والی بات نہیں ہے. اگر انہوں نے کوئی ایسا فیصلہ کیا ہے جو ان کے انٹرسٹ میں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہمارے لیے تو سب سے زیادہ ایشو، سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ جو ہمارا سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ تو انڈیا ہے، جس نے جب بھی اسے موقع ملا ہے اس نے کوئی موقع ضائع نہیں کیا ہے. انڈیا کو بھی چاہیے. ہماری تو بہت چھوٹی اکانومی ہے، اس کی تو $1 ٹریلین کی اکانومی ہے. اگر ہم جنگ ہوتی ہے تو سب سے زیادہ نقصان تو اسے ہوگا جو کہ بمبئی میں، دلی میں یا دوسری جگہ پہ ہیں. ان کے جتنے بھی انڈسٹری لگی ہے یا جتنے بھی، اگر ہمارا تو چلے 2-3 شہر ہیں، ان کا تو بہت کچھ ہے وہاں پہ.
تو ان کو خود اس بات کا خیال چاہیے کہ ہم جو کشمیر کا معاملہ ہے اس کو ہم سیٹل کریں. ہمارے جو وہ پانی ہے اس کو نہ روکیں. چلیں ہم تو بندوبست کر رہے ہیں, ادھر سے ہمیں بندوبست ہو جائے گا, لیکن وہ جو ایک نقطہ نظر یہ رکھ رہے ہیں مودی صاحب کہ جناب ایک براؤن انقلاب بن جائے اور بہت بڑی ہماری سرحدیں پھیل جائیں اور ہم نے جناب مہابھارت کرنی ہے, پتہ نہیں, یہ پرانی باتیں چھوڑیں, خدا کا خوف کریں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ ہمیں فتح نہیں کر سکتے. اگر آپ لڑیں گے تو آپ کی تباہی زیادہ ہوگی. ہماری تباہی تو چلے پاکستان نہ بھی رہا, اللہ نہ کرے سارے ہی مر گئے, شہید ہو گئے, تو بھائی سعودی عرب میں تو مسلمان رہیں گے, یو اے میں تو رہیں گے, ملائیشیا میں رہیں گے, انڈونیشیا میں رہیں گے, لیکن ہندو پھر کہیں نہیں رہے گا. یہ بات طے شدہ ہے کہ ہندو جو ہے نا ہندوستان وہ ختم ہو جائے گا. ہم تو پھر بھی رہ لیں گے الحمدللہ, ہمیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو اس لیے اس خطے میں جتنی ترقی کی ضرورت ہے, امن کی ضرورت ہے, اس کا احساس ہندوستان کو زیادہ ہونا چاہیے. ہم تو لڑنا نہیں چاہتے, ہماری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم جناب امریکہ کو یا فتح کر لیں ہندوستان کو بھی, لیکن ہم کم از کم اپنے آپ کو ڈیفینڈ تو ہم نے کرنا ہے. اور ہم انشاءاللہ اس میں پوری طرح, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو افواج ہیں وہ اس نقطہ نظر سے بالکل تیار ہیں کہ اگر کوئی انہیں موقع ملے گا اور اگر ہندوستان کو ایسی حرکت کرے گا تو پھر یہ جنگ دونوں کے لیے آخری ہوگی. یہ بھی بات طے شدہ ہے. پھر کوئی یہ پہلی جنگ نہیں ہوگی. پھر دوبارہ یہ نہیں سوچا جائے گا کہ جب ہم بدلہ دوبارہ لیں گے, دوبارہ کی کہانی اب ختم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے جو لیڈر ہیں ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے. اور ٹھیک ہے, الیکشن لڑنے کے لیے آپ جیتنے کے لیے مودی صاحب پتہ نہیں ہندوازم کو بڑھاوا دیں, گالیاں دیں, ان کو جو مرضی کریں, ہوتا ہے. کوئی چلے جی ایک جذباتی کیفیت پیدا کر کے جو سادہ ووٹر ہیں ان کو گمراہ کیا جائے اور ان سے ووٹ لے لیے جائے, اور اس میں چند ایک میڈیا کے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں. ہمارے بھی ادھر ایسی ہے کہ ایک جذباتی فضا میڈیا کے ذریعے سے پیدا کرو, جی آ گیا, چاہ گیا, چلا گیا, وہ آ گیا, اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو وہی ہیں, وہی لوگ ادھر تھے, وہی لوگ ادھر ہیں. پہلے جنہوں نے ملک تباہ کیا تھا اب وہی سیدھا کرنے کی بات کر رہے ہیں. یہ عجیب و غریب ایک گھن چکر ہے جو چلا جا رہا ہے. میں تو کیونکہ اس پولیٹیکل سسٹم کا قائل نہیں ہوں, میں تو ایک ایسا سسٹم چاہتا ہوں جو کہ انڈیپینڈنٹ ہو اور جس میں نیچوں تک اختیار لوگوں کو ملے, لوگ اپنے فیصلے خود کریں. اور تو لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ فارن پالیسی کی حد تک ہمیں اس بات کا احساس ہم سے زیادہ ہندوستان کو ہونا چاہیے. ہمارے تو سب مسلمان ہیں 99%, تو آپ کے پاس تو وہاں پہ بہت سے ایسے مین ہول ہیں اور اس میں کریکس ہیں جن سے ہم بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن ہم پھر بھی فائدہ اٹھانا ہم چاہتے ہیں کہ آپ نے کشمیریوں کو جو بند رکھا ہوا ہے وہ میجورٹی ایریا ہے, اس کو آپ ان کو انڈیپینڈنٹ کریں, ان کو موقع فراہم کریں کوئی جس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. تو لیکن اگر آپ ان کو صرف اس لیے پرسیکیوٹ کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں تو پھر ہمارے لیے یہ ناممکن ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں. ہم سے جو کچھ ہو سکے گا وہ ہم کریں گے, اور اب کر بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے. یہ میری چند گزارشات ہیں. اس کے علاوہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی, پھر انشاءاللہ اس فارن پالیسی پہ اس کے ہمارے کیا اینگلز ہونے چاہیے پھر بات کریں گے. وما علینا الا البلاغ.